الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا احمد المجتبى محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ ذوی الاجتباء والاہتداء وعلینا معهم ولهم وفیہم الى یوم الجزاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی بہت سارے حضرات کرتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حضرات عبادت اور بندگی کی طرف گامزن ہوتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا اور کوئی اچھا کام کرتے ہیں، تو دل کبھی عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا، دل کبھی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوتا۔ جو اس کی مٹھاس اور جو اس کی چاشنی میسر آنی چاہیے وہ چاشنی اس کی میسر نہیں آتی ہے، جو لطف اسے میسر آنا چاہیے وہ اسے سرور میسر نہیں آتا، وہ لطف اسے میسر نہیں آتا۔ حالانکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ ذکر کر رہا ہے، حالانکہ وہ عبادت کر رہا ہے، حالانکہ وہ تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، حالانکہ وہ بندہ ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے، مگر وہ سکون اسے میسر نہیں آتا، وہ طمانینت اسے میسر نہیں آتی۔ کیا کبھی ہم نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش کی کہ وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ ذرا اس چیز کو بھی معلوم کریں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ بزرگان دین اپنے اعتبار سے زندگی جو گزارا کرتے، وہ کس طریقے سے عبادت کرتے، وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے، ذکر و اذکار کرتے، رات رات بھر سجدے میں رہتے، رات رات بھر قرآن مقدس کی تلاوت کرتے، رات رات بھر نوافل کی کثرت کرتے۔ جب وہ عبادت کرتے، وہ ذکر کرتے، انہیں سرور آیا کرتا تھا، انہیں لطف آیا کرتا تھا، اور وہ اس عبادت کے اندر محو ہو جایا کرتے تھے، وہ اس عبادت کے اندر مگن ہو جایا کرتے تھے۔ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمیں اس چیز کے حوالے سے سوچنا بھی چاہیے، ہمیں اس چیز کے حوالے سے غور و فکر بھی کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم عبادت کریں تو اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے بندگی جب ہم کریں تو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، ہمیں اس کا فائدہ میسر آئے، تو اس کے لیے ہمارے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کے لیے عبادت اور بندگی کے ساتھ کچھ ایسے کام بھی کریں جس کی وجہ سے اس عبادت میں لذت بھی میسر آئے گا، اور پھر وہ عبادت قرب خداوندی کی دولت سے بھی مالا مال کریں گی، اللہ کی رضا بھی حاصل ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی بھی اسے حاصل ہوں گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں رزق حلال کے حوالے سے فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں حلال اور طیب رزق عطا فرمایا اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تمہیں ایمان ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، اب اللہ کا خوف اپنے دل میں بسانا ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسانا ہے، اور جب بھی کمائیں یا کھائیں یا پہنیں یا جو چیز بھی استعمال کر رہے ہیں،
حلال کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، اللہ کا خوف اپنے دل میں بسائے، ورنہ بہت سارے اگر آپ دیکھیں تو رزق کے حوالے سے کوشاں تو ہوتے ہیں مگر ہم اس جانب توجہ نہیں کرتے جو ہم نے کمایا ہے وہ حلال ہے یا نہیں، ہم نے جس چیز کو جو ہے حاصل کیا ہے وہ حلال طریقے سے حاصل کیا ہے یا حلال طریقے سے حاصل نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے انسان کما تو لیتا ہے، دولت تو جمع کر لیتا ہے، اکٹھا مال کر لیتا ہے، مگر اس کے بعد بھی اسے سکون میسر نہیں آتا، اس کے باوجود بھی اسے قرار میسر نہیں آتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، صرف مال کو کمانے کی کوشش کرتا ہے تو یاد رکھ لیجئے یہی مال اس کے لیے وبال بن جاتا ہے، اور اس سے جو دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت سے دور رہتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے ذلت و رسوائی۔ اس لیے یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے۔ اللہ نے جو چیزیں حلال اور طیب رکھی ہے، جو رزق عطا فرمایا، اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کا حکم بھی عطا فرمایا۔ کہ آپ کو نہیں معلوم، اللہ اکبر، غوثیت مآب رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ سے منسوب یہ مہینہ، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جب خلیفہ پہنچا تھا، جو ہے خلیفہ ابو مظفر جب پہنچا اور اس نے جب غوث اعظم کی بارگاہ میں کہا حضور آج آپ کوئی کرامت بتائیے، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ کے اندر کرامتوں کا ظہور ہوتا رہتا، آج آپ کرامت بتائیے۔ غوث اعظم پیران پیر دستگیر نے اس سے فرمایا تو چاہتا کیا ہے ذرا یہ تو بتا، اور اس موقع پر اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کرامت کے ذریعے سیب لے کر آئیں۔ سیب کا کوئی زمانہ نہیں تھا اس موقع پر، کہا کہ آپ جو ہے کرامت کے ذریعے سیب اگر لے آئیں تو بہت اچھی بات ہوں گی۔ غوث اعظم نے اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف یعنی ہوا کی طرف بلند کیا اور ہلایا، جیسے ہی ہلانا تھا دونوں ہاتھ میں سیب آ گئے۔ اللہ اکبر، ایک سیب اسے دیا، ایک سیب اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اب دیکھے اس نے دیکھا، دیکھ کر حیران ہو گیا، یہ سیب کا زمانہ تو نہیں ہے مگر غوث اعظم کی کرامت کہ سیب نمودار سیب دکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اب اس کے بعد ان دونوں سیب کو کاٹا گیا۔ ایک سیب کو جب کاٹا گیا تو وہ صاف اور شفاف ہے جس میں سے خوشبو نکل رہی ہے، اور دوسرے سیب کو جب کاٹا گیا تو اللہ اکبر وہ بدبودار بھی ہے، اس سے کیڑے نکل رہے ہیں۔ وہ دیکھ کر حیران ہے، کہنے لگتا ہے یہ کیا بات ہے، دو سیب آئے، ایک سیب صاف اور شفاف ہے جس میں سے خوشبو بھی نکل رہی ہے، مگر یہ دوسرا سیب ہے جس سے کیڑے نکل رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ غوث اعظم پیران پیر دستگیر نے اس موقع پر ارشاد فرمایا سن، یہ ایک سیب جس سے کیڑا نکل رہا ہے یہ تیرا ہاتھ، یعنی ظلم کرنے والے کا ہاتھ لگ گیا جس کی وجہ سے یہ سیب کی ایسی حالت ہو گئی۔ ظلم کی وجہ سے وہ سیب کے اندر سے کیڑا نکل رہا ہے، اور دوسرا سیب ہے جس پر ایک ولی کا ہاتھ لگا ہے جس کی وجہ سے وہ صاف اور شفاف بھی ہے، خوشبودار بھی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب انسان اگر حرام کرتا ہے یا کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو یاد رکھ لیجئے اس کی مثال آپ نے بیان فرما دی۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی حرام طریقے سے مال کما لیا جائے، خوشی ہم اپنی زندگی گزار دیں گے، ہم چین و سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار دیں گے۔ یاد رکھ لیجیے اگر یہ سوچ ہے تو پھر ہمیں اپنی سوچ کو جو ہے ٹٹولنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، اس لیے کہ بہت سارے ایسی بھی ہوئے ہیں کہ آج انسان کسی کے مال پر جو ہے قبضہ کرتا ہے، کبھی کسی کے مال کو غصب کر جاتا ہے، کبھی کسی کی پراپرٹی کو ہضم کر جاتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ کرتا ہے، کبھی لین دین کے اندر غبن کرتا ہے، کبھی کسی کے مال کو جو ہے وہ چرانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی حرام طریقے سے کماتا ہے، کبھی سود لیتا ہے، کبھی رشوت لیتا ہے، اور اس طریقے سے وہ جمع کرتا ہے، اور وہ جمع کی ہوئی پونجی کو رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا رئیس ہوں، میں بہت بڑا مالدار ہوں۔ یاد رکھ لینا اس طریقے سے اگر تم نے ظلم کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے اگر مال کو کمایا ہے تو مال تمہارے لیے بھلا ثابت نہیں ہوگا، اس سے تمہارے لیے فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے ظالم کا ہاتھ سیب پر لگا تو وہ سیب کیڑے والا بن گیا، اسی طریقے سے جس چیز پر ہاتھ رکھو گے یاد رکھو اللہ کی ناراضگی حاصل ہونے والی ہے، رضا الہی کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے حلال طریقے سے اگر کماؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ وہ سیب جو صاف اور شفاف اور خوشبودار سیب جو نظر آ رہا ہے، پتہ یہ چلا کہ اگر حلال طریقے سے مال کو کمایا جائے اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت بھی عطا فرمائے گا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی حلال طیب رزق کو کھاؤ
اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کے مقدر میں جتنا رزق ملنا ہے اتنا اسے ملے گا، جب تک کہ اس کے مقدر میں جتنا رزق لکھا جا چکا ہے جب تک کہ وہ حاصل نہیں کر لیتا اسے موت نہیں آئے گی۔ موت آنے سے پہلے تک اتنا رزق وہ حاصل کرے گا، اب وہ اس کی مرضی ہے وہ حلال طریقے سے کمائے یا حرام طریقے سے کمائے، اتنا رزق اسے ملنا ہے، جلد ملے یا دیر سے ملے مگر اتنا اسے رزق ملنا ہے۔ اب وہ انسان کمانے کی حرص کے اندر اگر جلدی کمانے کی سوچتا ہے تو کبھی کسی کے ساتھ برائی بھی کر بیٹھتا ہے، مگر یاد رکھیں جتنا اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے اتنا ملنا ہے، تو جب اتنا ملنا ہی ہے تو حلال طریقے سے کیوں نہ کمایا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی جن کی تقلید کرتے ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ مولا تعالیٰ کی، میں ان کی زندگی کی ایک بات آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ بزرگان دین کی اگر زندگی کو دیکھو، اللہ والوں کی زندگی کو دیکھو، وہ کتنی احتیاط کیا کرتے تھے، اور آج ہم ان کے نام لیوا ہے، آج ہم ان کو چاہنے کی بات کرتے ہیں، آج ہم ان کے پیروکار ہونے کی بات کرتے ہیں، مگر ہماری زندگی کیسی ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک مرتبہ جب روٹی آپ کی بارگاہ میں پیش کی جانے والی تھی، جب روٹی آپ کے لیے تیار کی جانے والی تھی تو آپ کے صاحبزادے نے جب دیکھا کہ روٹی تیار کرنی ہے اور حضرت امام احمد ابن حنبل کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تو صالح بن احمد کے پاس جا کر کچھ خمیر لے آئے اور لانے کے بعد روٹی کو تیار کیا، روٹی تیار کر کے حضرت امام احمد ابن حنبل کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب روٹی کو پیش کیا تو اس موقع پر حضرت امام احمد ابن حنبل نے روٹی کو دیکھ کر فرمایا یہ روٹی کیسی ہے؟ گویا کہ حکم یہ فرما رہے، پوچھ یہ رہے کہ روٹی کہاں سے تیار کی گئی ہے، یہ روٹی کس طریقے سے تیار کر کے لائی گئی ہے؟ تو آپ کے صاحبزادے نے عرض کیا حضور آٹا تو گھر کا ہے، خمیر صالح بن احمد کے پاس سے لائی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پھر کہا کہ یہ ہمارے لیے مناسب بھی نہیں ہے، آپ نے کھانے سے انکار کر دیا، فرمایا کہ یہ 1 سال منصب قضات پر رہا ہے تو اب یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ہم اسے استعمال نہیں کریں گے۔ گویا کہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ یہ قضات کے عہدے پر تھا، اور جو قاضی ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار رزق حلال کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، وہ رشوت بھی لے لیتے ہیں، وہ اس چیز کا لین دین بھی کر لیتے ہیں، وہ حلال کے بجائے حرام کی طرف بھی کبھی کبھی مائل ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اور آپ نے یہ کہہ کر کھانے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا جب پوچھا گیا کہ حضرت اب اس روٹی کا کیا کیا جائے، کیا کریں ہم اس کا؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی اگر سائل آ جائے، کوئی اگر مانگنے والا آ جائے تو مانگنے والوں کو پوری کیفیت بتانا، اس کو بتانا کہ آٹا جو ہے وہ احمد کے گھر کا ہے اور خمیر جو ہے وہ صالح کے گھر کا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتانا احمد ابن حنبل نے کھانے سے انکار کر دیا ہے، اب تیری مرضی ہے، اگر وہ لے لے اور اس چیز کو ایکسپٹ کر لے تو اسے دے دینا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ان کے صاحبزادے 40 روز تک گھر کے دروازے پر وہ روٹیوں کو رکھا گیا کہ اگر کوئی سائل آئے، کوئی مانگنے والا آئے تو پھر اسے وہ روٹی دی جائے، مگر 40 دن گزر گئے، کوئی سائل نہ آیا، کوئی مانگنے والا نہ آیا۔ اب اس کے بعد دیکھا کہ روٹیاں خراب ہو چکی ہے تو اسے کسی نے جا کر دریائے دجلہ میں ڈال دیا، دریائے دجلہ میں ڈال دیا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کو جب پتا چلا کہ وہ روٹیاں جس کے کھانے سے آپ نے انکار کیا تھا وہ دریائے دجلہ میں ڈال دی گئی ہے، تو آپ نے دریائے دجلہ کی مچھلی کو کھانے سے بھی انکار کر دیا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ روٹیاں جو دریائے دجلہ میں ڈالی گئی اسے پتہ نہیں کس مچھلی نے کھایا ہو سکتا ہے وہی مچھلی میرے پاس آ جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ بزرگان دین کا طریقہ کہ وہ جانتے تھے یہ کام ایسا ہے کہ جو رشوت کا لین دین بھی ہو سکتا ہے، جس میں ناجائز طریقے سے بھی مال کو لیا جا سکتا ہے، تو آپ نے اس کے یہاں سے کھانے کا انکار کر دیا۔ آج کیفیت یہ ہے، ہم انہی بزرگوں کو ماننے کی بات کرتے ہیں، انہی کا نام لیتے ہیں، مگر آج بتائیے ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ کیا آج ہم اپنی کمائی کے حوالے سے غور و فکر کریں واقعی کیا ہماری کمائی جو ہے کیا ہم دوسروں کے مال کو غصب نہیں کرتے ہیں؟ آج اگر دیکھیں ناپ تول کرنے والا ناپ تول میں کمی کرتا یا نہیں کرتا وہ اس کے حوالے سے سوچے۔ اگر کوئی بیچنے والا جو فروخت کرتا ہے کسی بھی چیز کو بیچتا ہے تو وہ اپنے حوالے سے دیکھے کہ میں جو چیز فروخت کر رہا ہوں کیا اس میں دھوکہ تو
تو نہیں دے رہا ہوں, کیا مال جو ہے وہ صحیح طریقے سے حاصل کر رہا ہوں یا نہیں حاصل کر رہا ہوں. ایک انسان جو کسی بھی عہدے پر ہے وہ یہ سوچے کہ کیا میں رشوت کا لین دین تو نہیں کرتا, میں سودی لین دین تو نہیں کر رہا ہوں. اللہ اکبر. آج یہ اس چیز کو حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. آج معاملات یہاں تک کیا آ گئے ہیں کہ اللہ اکبر, دولت کے نشے میں آنے کے بعد ایک بھائی بھائی کا دشمن ہو رہا ہے, باپ بیٹے کا دشمن ہو رہا ہے, زمین و جائیداد کو لے کر پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہو رہا ہے, اور اس طریقے سے مال کو غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ مال کو میں حاصل کر لوں اور سب سے بڑا رئیس میں بن جاؤں, سب سے بڑا مالدار میں بن جاؤں. یاد رکھ لینا, اس طریقے سے مال تو حاصل کیا جا سکتا ہے, مگر وہ مال کو حاصل کر لینے کے بعد جو حرام طریقے سے مال حاصل کیا جائے تو پھر عبادت میں لذت کہاں حاصل ہوگا, عبادت میں سرور کیسے میسر آئے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کھانے کا حکم عطا فرمایا, شیطان کی پیروی ہرگز ہرگز نہ کرے, اس لیے کہ شیطان تو حرام کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ تو اس طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان تو جو ہے حرام کی طرف توجہ کر, اس میں تو جلد سے جلد مالدار بن جائے گا. مگر ہماری یہ ضروری ہے کہ جو حکم خدا ہے اس پر عمل کرے. اور کیا اللہ نے فرمایا, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کہ اللہ تبارک و تعالی, اے لوگ جو فرمایا گیا کھاؤ, حلال اور طیب کھاؤ, شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو, اس کی پیروی نہ کرو, اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان کبھی بھی بھلا نہیں چاہے گا, بلکہ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ انسان حرام کی طرف گامزن ہو جائے اور پھر اس کی عبادت, اس کی لذت, اس کی چاشنی, اس کی مٹھاس وہ سب سے محروم ہو جائے, اور پھر وہ عبادت بھی اسے کوئی فائدہ نہ پہنچائے. یہ کام اس کا ہوتا ہے. مگر آج ہم کوشش یہی کرتے ہیں. آج ہماری کیفیت کیا ہے, اس چیز پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اخیر میں ایک بات یہ بتانا چاہوں گا کہ حلال کی طرف توجہ کرے. جب انسان حلال کماتا ہے, حلال کھاتا ہے, تو پھر یاد رکھے اس کو عبادت میں کیسی مٹھاس میسر آتی ہے, کیسی چاشنی میسر آتی ہے, کیسا لطف میسر آتا ہے. ورنہ بزرگان دین کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے قناعت والی اپنی زندگی گزارتے, وہ تھوڑا کماتے اور اسی پر اپنی زندگی بسر کر دیا کرتے. اور اگر کوئی کچھ لا کر دیتا تو اس سے پوچھتے کہاں سے لایا گیا ہے, اور پھر اس کے بعد اسے تناول کرتے. حضرت یوسف بن ارطاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان عبادت کرتا ہے, کوئی بھی عبادت کرے, نماز پڑھے, ذکر کرے, عبادت کرے, توبہ اور استغفار, اللہ اکبر, اگر کوئی عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے تو شیطان اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے, شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہ جو عبادت کر رہا ہے, یہ نماز پڑھ رہا ہے, یہ ذکر کر رہا ہے, یہ جو کچھ بھی کام کر رہا ہے, ذرا دیکھو اس کی کمائی کیسی ہے, یہ کھاتا حلال کا ہے حرام کا ہے, ذرا دیکھو اس حوالے سے. شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے, گویا کہ وہ بھی یہ جانتا ہے کہ اس کی حلال یہ کمائی کیسی ہے. اور جب اسے پتہ چلتا ہے, جب اسے یہ بتاتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کھایا ہے یہ حرام کا ہے, یعنی اس کی غذا حرام کی ہے, اس کا پینا حرام کا ہے, اس کا پہننا حرام کا ہے, تو شیطان پھر کہتا ہے اب فکر کرنے کی کوئی بات نہیں, اسے چھوڑ دو, اب فکر کی کوئی بات نہیں, اس کے پیچھے پڑنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. دوست کہتے ہیں کیا وجہ ہے, کہا کہ اس کا پہننا حرام کا ہے, اس کا پینا حرام کا ہے, اس کا کھانا حرام کا ہے, تو یاد رکھ لیجئے وہ عبادت اسے فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتی ہے, اس لیے اس پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں وہ محنت ان لوگوں پر کرتا ہے, ورغلانے کی ان کو کوشش کرتا ہے, بہکانے کی ان کو کوشش کرتا ہے جن کی غذا حلال کی ہو, جن کا کھانا حلال کا ہو, جن کا پینا حلال کا ہو, جن کا پہننا حلال کا ہو, تو اس کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے, بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جب وہ بندہ حلال کا لقمہ اپنے حلق کے اندر ڈال کر اب وہ عبادت کرے گا, وہ ذکر کرے گا, تو یاد رکھے اس ذکر کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا, اللہ کی بندگی کرے گا, اللہ کی رضا حاصل کرے گا, وہ خوشنودی الہی حاصل کرے گا. یہ تمام کی تمام چیزیں عبادت کی قبولیت کے لیے اور اس کی لذت و چاشنی کے لیے حلال غذا ضروری ہے. اب اس نے حلال کا استعمال کیا ہے, اسی حلال کی وجہ سے وہ انسان جو ہے اس
اس کی لذت کو پالے گا، اس کی چاشنی کو پالے گا، اس کو قرب کا مقام مل جائے گا، اللہ کا مقرب ہو جائے گا، اللہ کا قرب اسے حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے وہ ان لوگوں پر محنت کرنے کی کوشش کرتا ہے جن کی غذا حلال کی ہو، جن کا کھانا حلال کا ہو، پینا حلال کا ہو، پہننا حلال کا ہو، جس کی کمائی حلال کی طرف ہو، اسے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو حلال کی طرف گامزن نہیں ہوتے وہ اس پر محنت بھی نہیں کرتا، وہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہے اس پر جو ہے توجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے قرآن مقدس میں حلال کے حوالے سے میں فرمایا گیا کہ حلال کھائیں، حلال کھانے کے حوالے سے میں تعلیم دی گئی ہے، حلال کے کمانے کے حوالے سے میں تعلیم دی گئی ہے۔ ہم جو ہے کمائیں تو حلال طریقے سے، کھائیں تو حلال کمائی سے، اس لیے کہ یاد رکھیں جو چیز بھی حاصل ہو رہی ہے اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ غوث اعظم پیران پیر دستگیر روشن ضمیر رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے، وہ عظیم بارگاہ ہے۔ جب آپ کی بارگاہ میں خلیفہ ابو مظفر جب پہنچا تھا اور آپ کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا، محفل کے اندر مجلس میں آیا کرتا، واعظ و نصیحت کو سنا کرتا، ایک مرتبہ رات کے وقت میں آپ کی مجلس میں محفل میں آیا، اور جب آیا تو ساتھ میں 10 تھیلیاں روپیوں کی بھری ہوئی لے کر آیا، اور آنے کے بعد تحفہ دیا، حضرت یہ میری طرف سے تحفہ قبول کیجئے۔ حضور غوث اعظم نے جب دیکھا ان تھیلیوں کی طرف تو آپ نے ان میں کی 2 تھیلیوں کو اٹھایا دونوں ہاتھوں میں، اور اٹھانے کے بعد اسے نچوڑنا شروع کیا، دبانا شروع کیا۔ جب اسے دبایا تو اس سے خون ٹپکنے لگا۔ خلیفہ دیکھ کر حیران ہے، کانپ گیا، تھر تھرانے لگا، یہ کیا کیفیت ہے؟ اللہ اکبر، غوث اعظم جلال میں ہیں اور ان تھیلیوں کو دبا رہے ہیں، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے اس سے، اے خلیفہ ابو مظفر، لوگوں کے خون کو نچوڑ کر تم میرے پاس لے آتے ہو؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، وہ جلال کی تاب نہ لا کر وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب ہوش آیا آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے تیرے آل رسول کے ہونے کا خیال اگر نہ ہوتا تو میں یوں ہی خون کو چھوڑ دیتا جو تیرے محل تک پہنچ جاتے۔ اللہ اکبر، پتہ یہ چلا کہ اس طرف توجہ دلائی گئی کہ اگر کوئی بڑا حاکم ہے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ میں جو کچھ بھی کہیں سے بھی حاصل کر رہا ہوں، اس کی جو ہے جس طریقے سے بھی چیز حاصل کر لوں، میں کما لوں، حاصل کر لوں، اور اس دولت کو میں اپنے اعتبار سے خرچ کر لوں۔ یاد رکھیں کہ اس دولت کو کما کس طریقے سے رہے ہیں، حاصل کس طریقے سے کر رہے ہیں، اس حوالے سے دیکھیں۔ جب یہ نظر غوث اعظم رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ کی ہے، جب آپ نے فرمایا کہ تو لوگوں کے خون کو نچوڑ کر لا رہا ہے، اب یاد رکھے اگر کوئی اپنے ماتحت کے ساتھ اگر برائی کرتا ہو، ناانصافی کرتا ہو، تو پھر وہ بھی اس کی طرف توجہ کرے۔ اگر کوئی کمپنی کے اندر رہنے والا اپنے ماتحتوں کے ساتھ اگر برا سلوک کرتا ہو، وہ بھی اس کی طرف توجہ کریں، اور اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی ناانصافی والا معاملہ کرتا ہو، وہ بھی اس چیز کو دیکھیں کہ اگر میں کسی کا حق تو نہیں مار رہا، میں کسی کا حق تو نہیں دبا رہا ہوں، یاد رکھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد کسی کے حق کو اپنے مال میں تو شامل نہیں کر رہا ہوں، اس طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں وسائے، اور کمائے تو حلال کمائے، کھائیں تو حلال کھائیں، انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں جو حاصل ہوں گی اس سے انشاءاللہ عبادت میں لذت بھی میسر آئے گی، عبادت قبول بھی ہوں گی، اور پھر وہ عبادت جو ہے قرب خداوندی کا ذریعہ بھی بنے گی، کامیابی اور کامرانی اسے میسر آئے گی۔ اس سے اس طرف توجہ کرے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو حلال کمانے، حلال کھانے، حلال کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، حلال پینے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچائیں۔ مولا تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔